تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رجب کے سلسلے میں اور اس طرح کے جو کچھ بھی ہیں بدعتیں، وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو اچھے اخلاق اور اچھے صفتوں کے ساتھ رہنے کی اور زندگی گزارنے کی اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ آدمی کی زندگی میں اچھے اخلاق ہو اور اس کی زندگی نیک لوگوں کے تابع ہو کر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کا اس بات کا حکم ہے، لیکن جب مسلمان ان احکامات کو چھوڑ کر اپنے مرضیات میں لگ جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سے دھیرے دھیرے اخلاق اور جو کچھ بھی دین کی باتیں، دین کے جو صفات ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق کو اور اچھے صفتوں کو اور ہر مشکل میں اللہ کو پکارنے والے بن جائے. جب تک آدمی کا یقین اس بات کا نہ ہو کہ بھئی ہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ساری چیزوں کی تقدیر اور انسانوں کی تقدیر اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی خیر و شر ہونے والی چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب تک آدمی کے پاس ان چیزوں کا یقین نہ ہو تو آدمی زندگی صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتا. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو موجودہ حالات میں چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آدمی اللہ سے بیزار ہو گیا ہے. اللہ سے بیزار ہو گیا ہے، یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم دنیا کے اندر اللہ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے چیزیں. اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے، اکثر مسلمانوں کے اندر گنے چنے مسلمان ایسے ہیں جن کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کا مزاج آج یہ بنتا جا رہا ہے خدا سے بیزار ہو چکے ہیں. الیاذ باللہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی اس لیے کہ آدمی کو اس بات کا عقیدہ نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں کہ بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے آدمی جو ہے آج پیسوں سے عزت چاہتا ہے، لوگوں کی زبان سے عزت چاہتا ہے، عہدیداری سے عزت چاہتا ہے. آدمی کے اندر جب
آدمی کے اندر جب خدا کا یقین نکل جاتا ہے تو آدمی مخلوق سے عزت چاہتا ہے، اور جب کوئی آدمی مخلوق سے عزت چاہتا ہے وہ آدمی دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خدا سے مانگنے کا اور خدا کا یقین ہمارے زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جب خدا سے یقین نہیں ہے تو آج ہمارا مسلمان دولت کو اپنا خدا بنایا ہے، بنایا نہیں بنایا؟ آج ہمارے مسلمانوں کی زبانوں کے اندر یہ حضرت پیسہ رہا تو سب کچھ، حضرت پیسہ نہیں تو کیا بھی نہیں ہوتا، بولتا نہیں بولتا ہے، پیسہ رہا تو سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسہ رہا تو ہم جو ہے دین کو بھی خرید سکتے ہیں، بولتا نہیں بولتا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، ہم پیسوں کے ذریعے سے اسے خرید کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی زبان میں ایک ہی چیز ہے، اور جب پیسہ جب انسان کی زندگی کا خدا بن جائے وہ آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ انسان کی ذلت اور رسوائی خدا سے ہٹ کر ہے، انسان کی کامیابی خدا کی اطاعت میں ہے۔ آج آدمی پیسہ کو خدا بنا لیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آدمی کے لیے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات، دولت دینے والی ذات، موت دینے والی ذات، ساری ذات وہ اللہ کی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر نہ آپ کو عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو ذلت دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو دولت دے سکتا ہے، نہ آپ کی کوئی دولت کو چھین سکتا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے ایسا، سب چیزیں کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا کہ انسان کو ساری چیزیں دینے والی ذات وہ میری ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر قدرت جو ہے اللہ کی ہے۔ تو آدمی کا جب یقین، آج موجودہ زمانے میں سب سے بڑی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ آدمی کو خدا سے حد سے زیادہ بیزارگی کا مزاج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھیں گے چھوڑو حضرت وقت ملا تو نماز پڑھ لیں گے، دیکھیں گے چھوڑو وقت ملا تو روزہ رکھیں گے، دیکھیں گے وقت ملا تو نماز پڑھ لیں گے، عبادت کر لیں گے۔ کون نماز پڑھ کو اچھا ہے حضرت؟ بولتا نہیں بولتا۔ کون نہ جو ہے آدمی عبادت کر کو اچھا ہے حضرت؟ دیکھو نماز ابھی آج جو ہے اچھے کام نہیں کر رہی، نماز یہ رہ کر بھی آج آدمی تکلیف میں گزرا ہے۔ نماز یہ ہے لیکن اس گھر کے اندر موتا ہے۔ بھئی ایک بات ذہن میں رکھے، جب اللہ چاہتے ہیں انسان کو تکلیف دینے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اللہ تکلیف دے کر مزہ چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو تکلیف دے کر انسان کے اللہ گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کو تکلیف دے کر انسان کے اللہ اس کے عہدوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں انسان کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اپنے پاس، اب اس آدمی سے یہ کہیں گے تو نے دنیا کے اندر کچھ پایا؟ کہے گا کہ اے اللہ میں نے دنیا کے اندر صرف میں نے تکلیف ہی تکلیف کو پایا ہے، میں نے کبھی دنیا کے اندر سکون کو نہیں پایا، کبھی ایک سیکنڈ بھی میں نے ایک لمحے کو لے سکون نہیں پایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تجھے اس لیے تکلیف میں رکھا تھا تاکہ آج قیامت میں تیری عہدے داری سب سے زیادہ بلند ہو، تاکہ جنت میں تیرا بلند مرتبہ ہو۔ لیکن آج ہمارا مسلمان تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو یہ کہتا ہے اللہ کو اچھا نہیں کیا مجھے تکلیف دینا تھا، اللہ کو دکھتا نہیں کیا مجھے تکلیف دینا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھے، یہ بھی بات ذہن میں رکھے، انسان جب خدا کے بارے میں ایک جملہ بھی کہہ دے وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت عقائد سے مضبوط ہوتی ہے، یقین سے مضبوط ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم ہر چیز مانگے، مخلوق سے جو آدمی مانگتا ہے وہ ذلت و رسوائی کے درجے میں جاتا ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں عزت چاہنا ہے تو ان لوگوں کی چاپلوسی کریں، ہم ان لوگوں کی چاپلوسیاں کریں، ہمیں عزت چاہنا ہے تو فلاں ایم ایل اے کونسلر کی ہم چاپلوسی کریں، ہمیں عزت چاہنا ہے تو فلاں کچھ لوگوں کو ہم ہاتھ میں رکھیں گے تو ہماری عزت بن جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھے، آدمی کی ذلت اور رسوائی، آدمی کی عزت اس کے اخلاق کو اس کے ہم نشینوں سے دیکھ کر کی جاتی ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ کر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ آدمی کی ذلت اور رسوائی اس کے بد اخلاقی اور اس کے لوگوں کو، اس کے دوستوں کو دیکھ کر اس کے اخلاق کو پرکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اہم چیز ہمیں یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی آدمی کے اخلاق کو پرکھنا ہو، جب بھی کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو. اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو یہ آدمی بھی اچھا ہوگا، اگر اس کے دوست برے ہیں تو اس کی دوستی بھی بری ہے تو یہ آدمی بھی برا ہے. کیونکہ جیسے ہم نشینی، جیسے آدمی کی دوستی ہوتی ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار اس کے اندر خود بخود پائے جاتے ہیں. اور جس آدمی کے اندر غلط رویوں کا، غلط دوستوں کا، غلط جو ہے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ آدمی کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ برا ہوتا ہے. اور آج ہمارے لوگوں کے اندر ایک مزاج، 2 دن پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک گھر کے اندر پڑوس میں لڑائی ہو گئی، انہیں بولا میں کون معلوم، تم نہ 100 جنا کو بلا لے گا تم. ایسی بات کیا بھائی، کیا ہے تیرے پاس؟ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئیں، تم نہ قطر کو ڈالا. یہ بات کیا کہنے کی بھائی جب کسی سے تکلیف پہنچے تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کرے. آپ اوروں کو بلا کر کے اپنے پڑوس کو، اپنے دوستوں کو ذلت اور رسوائی سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس میں ہر آدمی کی ایک دھمکی ہوتی نہیں ہوتی ہے. میں آواز دیا تو 100 لوگ میرے پاس جم جاتی ہیں، حضرت تم نہ قطر کو دلال دی، میرے بارے میں تم ایسا بولتی. بات ذہن میں رکھیے، ایک چیز انسان کی کردار، اس کے اخلاق اس کے دوستوں سے پرکھ لی جاتی ہے. اور لوگ جو ہے ہمارے سامنے، جو آدمی ذلیل قسم کا ہوتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، اس کو عزت نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، لوگ انسان کے شر اور فتن سے بچنے کے لیے اسے سلام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک مرتبہ اس حدیث کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قیامت قریب اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، لوگ آدمی کی عزت اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے، اس کی خباثت سے بچنے کے لیے، اس کے غلط کردار سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے اس کو سلام کریں گے. اس کو عزت دے کر لوگ سلام نہیں کرتے. انہیں یہ سمجھتا میرے کتنی عزت ہے دے کے محلے میں، بولتا نہیں بولتا. حالانکہ سب سے زیادہ محلے کے اندر سب سے زیادہ بد کردار غلیظ قسم کا نیچ ہوتا سو. منہ کھولے تو گالیاں، منہ کھولے تو ماں بہن کی گالیاں، لیکن انہیں کیا بولتا کتنی عزت ہے معلوم مجھے. 100 سال سے 20 سال سے وہ حضرت محلے کے اندر آج تک میرا کون بھی کالر نہیں پکڑا. کیوں نہیں بولیا بھائی؟ جب تیرا اخلاق درست نہیں تو سامنے تیری کوئی غلطی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی غلطی کو دیکھے جائے اور اس کے سامنے کوئی غلطی بیان کر دے کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ آدمی اپنی غلطی کو مان لے. سب سے بہترین انسان وہ ہے. لیکن آج ہمارا مسلمان کا مزاج ہے، کوئی آدمی اگر سود کا بزنس کر رہا، کوئی آدمی جو ہے جواری ہے، کبابی ہے، اور وہ جو ہے ڈرگس بیچ رہا ہے، شراب کا بزنس اس کا ہے، غلط حرکتیں اس کے پاس ہیں، بڈی کو پیسے، بیاس کو پیسے، چیٹیاں چلا رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب چیزیں. اس کے گھر کے اندر مستورات غلط چیزوں میں لگی ہوئی ہے. اگر کوئی محلے میں بول دے کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر اس طرح کی غلط بات، کون جی بولے تم نہ بولنے کے واسطے سمجھے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. یہ غلط کردار، یہ غلط رویے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ آئی ہیں. آج غیر مسلم دیکھ کر ہمارے مسلمانوں میں اسلام نہیں قبول کر رہا. سب سے پہلی چیز یہ بولتا حضرت تمہارے مسلمان اچھے ہیں کیا؟ پہلے یہ بولو مجھے. بات ہمیں آتی ہے اسلام میں، بات سمجھ میں آ رہی. کئی ہندوؤں سے میرا تعلق ہے اور ہندو میرے کئی مرتبہ بات میں مجھے بحث کرتے ہیں حضرت آپ کی بات اچھی بات ہے مفتی صاحب، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ جو کہتے ہیں دین کی بات صحیح ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی، جن تعلیمات کی انہوں نے لوگوں کو جو ہے تعلیم دیے ہیں، کیا تمہارے مسلمانوں کے اندر کوئی ایک مسلمان ایسے اخلاق والا مجھے بتاؤ تاکہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ہم مسلمان ہو سکے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ایسے نہیں، پڑوس اس سے پریشان. بڑی عجیب مسئلہ ہے ہمارے مسلمانوں کا. 1-2 دن پہلے کی بات، میں اپنے گھر کے پاس کھڑا ہوا تھا، ایک اچانک لڑائی شروع ہو گئی. میں نے جو ہے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں لڑائی ہو گئی؟ اس آدمی نے، جو دوسرے والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر کے سامنے آٹو کھڑایا تھا، اس کے بچے نے میرے آٹو کو پھاڑ دیا، سیٹ پوری پھاڑ ڈالے حضرت. اس نے مجھے غصہ آیا، میں 2 بات کر ڈالے حضرت.
اب انہیں کیا بولتا ہے اپنے بچے کو جو آٹو پھاڑا اس کا بیٹا, انہیں بولتا گورنمنٹ کا روڈ آٹو رکھے تو میرا بیٹا پھاڑتا, سوچ کیا کرتی کر لیو. یہ اخلاق ہمارے مسلمانوں کی ہیں. ہمیں جو چاہے کر سکتے ہیں, میرا بیٹا تمہارے گھر میں گھس کو جو بھی کر دے, لیکن تمہیں بولنے کی حیثیت, تمہیں بولنے کی ایک جملہ آپ نہیں بول سکتے میرے بچوں کے بارے میں. جو چاہے ہم تمہیں کر سکتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ بتاؤ ہمارا مسلمانوں کے اندر. یہ ہمارا مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں. بھئی اولاد کی اگر غلط ہے تو والدین کو اس کی تنبیہ کرنا چاہیے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جبرائیل میرے پاس بار بار آتے, کہتے کہ نبی جی اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جبرائیل میرے پاس اتنی مرتبہ مجھے تاکید کرتے رہے, میں اس بات سے ڈرنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی اس آدمی کا انتقال ہو جائے اس کی وراثت کا مال اس کے پڑوسی کو بھی ملنے لگے. بھئی کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کی مال جو ہے تقسیم کس میں کی جاتی ہے؟ رشتہ داروں میں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنی تاکید حضرت جبرائیل مجھے کر رہے تھے, مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے والے کی وراثت اس کے پڑوس والے کو بھی ملنے لگی. اتنے حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارے گھر کے اندر سالن پکا ہوا ہو تو اس سالن کے اندر ایک گلاس پانی زیادہ ملاؤ تاکہ اس سالن کو تم اپنے پڑوس کے گھر میں بھی دو. اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو حقوق کو بیان کیے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی حالت, اپنا بیٹا کہیں کسی کے گھر میں گیا, کوئی چیز پھوڑ دیا, کوئی چیز کے گھر والوں کی کوئی چیز توڑ دی, آ کر گئے کہ بھئی آپ کے بیٹے نے اس طرح غلطی کی, کیا کر لیتی کر لو جی, میرا بیٹا کرے تم نہ کیا. اب انہیں 4 آدمی انہیں بلا لے گا تھا, انہیں بلا لے گا تھا. بھئی انسان کے پاس, ہمارے مسلمانوں کے پاس غلطی کا ماننے کا مزاج ہی نہیں. بھئی انسان کے اخلاق اس کی غلطی ماننے سے پہچانی جاتی ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو مانے اور لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے. بھئی کہے بھئی میرے سے غلطی ہو گئی, اچھی بات ہے, بھئی آئندہ اس غلطی کو نہیں کریں گے, کتنی اچھی بات ہے. انسان کی اس سامنے لوگوں کے سامنے اس آدمی کی عزت بھی بڑھتی ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, بھئی حق پر بات کرنے والا انسان ہے. بھی یہ نہیں کہ بھئی گورنمنٹ کا روڈ جو چاہے ہم کر سکتے ہیں, کھڑ کو پیشاب بھی کر ڈالے تو کیا بھی نہیں, گھر کے سامنے رکھے ہوئے چیزوں کو توڑ ڈالے تو جو بھی کرتی تھی تمہیں کون پوچھنے والے. یہ غلط باتیں نہیں ہے. بتاؤ, یہ وہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں جو کفار اور غیر مسلموں کی ہیں. یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا, کسی انسان کی چیز نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. اور اگر کسی انسان کی چیز کو, یعنی کہ کوئی چیز رکھا ہوا تھا گھر کے باہر, اس کی چیز تو کسی پوچھے بغیر استعمال کرنا ہے, اسے توڑ دینا, یہ بھی حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کی چیز کو توڑ دینا, پھوڑ دینا, اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس چیز کی قیمت کو ادا کرو. اور یہاں تک کہ شریعت کے اندر اس بات کا حکم ہے, جو لوگ یہ کہتے نہیں حضرت ہمیں جو چاہے کرتی ہیں, حضرت تمہیں پوچھنے کا حق نہیں, ہمیں جو چاہے توڑ ڈالتی ہیں, حضرت تمہیں پوچھنے کا حق نہیں. علماء نے مسئلہ لکھا ہے, اگر کسی راستے پر جاتے ہوئے کسی کا فون پڑا ہوا تھا, کسی کے پیسے پڑے ہوئے تھے, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا جو چیز زمین پر گری ہوئی ملی تو اس چیز کو اٹھاؤ اور محلے میں اعلان کرو کہ بھئی فلاں آدمی کی چیز گم گئی ہے, کسی کی ہو تو مانگ لے, کیونکہ یہ لوگوں کا مال ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, اگر لوگ کوئی مانگنے والا نہیں, محلے کے اندر اگر کوئی پوچھنے والا نہیں, تو آپ کے لیے اس بات کا حکم ہے پھر اس مال کو آپ صدقہ کر دیں. آپ کو ذات یہ نہیں کہ بھئی آپ اس مال کو اپنے ذات میں استعمال کریں, کسی کی چیز کو ہم چھین نہیں سکتے. لیکن آج ہمارا مسلمانوں کا مزاج یہی بنا ہوا نا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہی ہے کہ آدمی اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے رسول سے ہونے کا یقین, ان کی سنتوں میں ہونے کا یقین آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سے دھیرے دھیرے تو نکلتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان آج اس کی چاپلوسی کرا, اس کی چاپلوسی کرا, آج اس کی یہ کرا وہ کرا. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہی چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے ہم اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کریں. جو بھی مانگنا وہ اللہ سے مانگے, مخلوق سے مانگے تو ذلت اور رسوائی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, حضرت اسلم رضی اللہ عنہ, یہ حضرت اسلم حضرت
सलीम रजी अल्लाह ने इस तरह नाम है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह के पोते हैं ये, यानी कि हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला है, इनके बेटे असलम है, ये हज़रत उमर रजी अल्लाह के पोतरे हैं ये। तो हज़रत असलम रजी अल्लाह जो है रहमतुल्लाहि अलैह, ये ताबईन है, सहाबी नहीं थे ये। तो हज़रत असलम रहमतुल्लाहि अलैह जो है मक्के के अंदर उम्रा करने के लिए गए। अब्दुल मलिक बिन मरवान ये मक्के का बादशाह था, ये मक्के के अंदर खड़ा हुआ था, मक्के के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। जैसे ही देखा कि हज़रत असलम आ रहे तो इसने जो एक किराना कशी इख्तियार कर ली, बाजू खिंच गया, क्योंकि बड़े अल्लाह वाले आ रहे, बड़े आलिम दीन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और ये हज़रत सहाबी के, ये हज़रत उमर के पोतरे हैं ये। तो हज़रत असलम को देखकर ये बाजू खिंच गया। तो उसके बाद हज़रत असलम जो है जाते जाते मक्के के करीब पहुँचे, काबे के करीब पहुँचे, तो अब्दुल मलिक बिन मरवान आया, कहने लगा कि हज़रत मैं आपका बड़ा अदब और एहतराम करता हूँ, आप सहाबी रसूल के जो है पोतरे हैं, आप हज़रत उमर के पोतरे हैं, मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे वो चीज़ मांग लेना। तो हज़रत असलम एक गैरतमंद सहाबी, गैरतमंद बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई जिस घर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ उससे मांगने के बजाय मैं तुझसे मांगू। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि समझ गया कि भाई अच्छी बात है, ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह के घर के अंदर नहीं मांगेंगे। तो उसके बाद हज़रत असलम जो है उम्रा करके जब मक्के से बाहर निकले तो अब्दुल मलिक बिन मरवान एक मक्के को जो भी हज के लिए गए हैं, उम्रे के लिए जो गए, वो मक्के के बाहर एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुल अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, अब्दुल अजीज़ है। तो बाबुल अब्दुल अजीज़ जब बाहर खड़ा हुआ था, उससे वहाँ बाहर खड़े हुए हज़रत असलम से कहा कि हज़रत मक्के में तो आपने नहीं पूछा, अंदर काबे के सामने नहीं पूछा, आप काबे के बाहर आए हैं, आप कोई अगर ज़रूरत हो तो मुझे बोलिए, मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँगा। तो हज़रत असलम ने कहा, जब मक्के के अंदर काबे के सामने खड़े होकर मैं तेरे पास कोई नहीं चीज़ मांगा, जिस खुदा के पास दुनिया है मैंने कभी उससे दुनिया नहीं मांगी, तो मैं तुझसे क्या मांगूंगा। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान समझ गया कि भाई ये आदमी बड़ा गैरतमंद इंसान है। तो इंसान के, आदमी के पास एक चीज़ ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर गैरत को पैदा करे। हर आदमी के लिए ज़रूरी है अपने अंदर गैरत पैदा करे। मखलूक से जो आदमी मांगता है उसके अंदर से खुद ब खुद गैरतमंदी निकलती जाती है। और गैरत ये है कि भाई आदमी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। एक सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत फरमाया कि भाई कभी दुनिया के अंदर कभी किसी मालदार के सामने हाथ ना फैलाओ, इससे तुम्हारी जिल्लत भी है, रुसवाई भी है। और जो कुछ मांगना वो अल्लाह से मांगो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नीचे के हाथ से बेहतर ऊपर का हाथ अच्छा है, ऊपर का हाथ बेहतर है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि भाई अगर किसी आदमी से कोई चीज़ मांगना भी हो तो इस तरह ना मांगो, इस तरह ले लिया करो, ताकि इंसान के अंदर गैरत जो है बाकी रहे। तो ये मेरे भाइयों एक बात यही है कि हम अल्लाह पर यकीन रखें, हम अल्लाह से जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर गैरत को बाकी रखे। मखलूक से जो अपने गैरत को मखलूक से मांगना ये ज़िल्लत व रुसवाई है। और एक बात, अपने अखलाक को और सिफतों को अपने दुरुस्त करें। हम लोग दुआ करें कि हम तमाम को अल्लाह ताला सही कहने से, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।